بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے عزیز طلبہ، تعارف حدیث کے سلسلے میں حجیت حدیث اور تعارف حدیث ان کے بارے میں گفتگو ہو چکی تھی۔ آپ کے نصاب میں یا کورس میں کچھ منتخب احادیث شامل ہیں، تو ہم ان احادیث کا مختصراً تذکرہ اور ترجمہ کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلی حدیث ہے سیدنا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کی ہوئی انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے۔ یہ حدیث مختصر ہے اور اصل جو حدیث ہے حدیث کی کتابوں میں وہ طویل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وانما لکل امرئ ما نوى، ہر شخص کے لیے وہ ہے جس کی وہ نیت کرے۔ فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ، جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو، فہجرته الى اللہ ورسولہ، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، یعنی اس کا ثواب ملے گا۔ ومن كانت ہجرته لدنیا، اور جس شخص کی ہجرت دنیا کے لیے ہو، یصیبها، تاکہ وہ دنیا حاصل کرے، او امرأۃ ینکحها، یا کسی عورت کے لیے ہو کہ اس سے نکاح کرے، فہجرته الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت جو ہے اسی کی طرف ہے جس طرح اس نے کی ہے، مطلب اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، کوئی اجر نہیں ملے گا۔ تو اس حدیث میں ہجرت کا ذکر اس لیے فرمایا ہے کہ اس کا ایک خاص واقعہ پیش آیا تھا اس وقت کہ ایک خاتون ہجرت کر کے ایمان لانے کے بعد مدینہ آئی تھی، تو ایک شخص نے مکہ سے ان کو پیغام بھیجا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس خاتون نے ان کو پیغام بھیجا کہ اس شرط پر میں آپ سے نکاح کر سکتی ہوں کہ آپ مدینہ آئیں، ایمان لے آئیں اور ہجرت کریں۔ تو اس شخص نے ان کے کہنے پر ہجرت کی تھی۔ تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا۔ تو ظاہر بات ہے کہ اس کا تعلق صرف ہجرت کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق ہر عمل کے ساتھ ہے۔ چنانچہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے انما الاعمال بالنیات، 1/3 حصہ ہے اسلام کا، علم کا، کیونکہ انسانی اعمال یا تو وہ دل سے صادر ہوتے ہیں، یا زبان سے، یا دیگر اعضاء سے۔ مثلا دل سے نیت کرتے ہیں اور زبان سے کلمہ پڑھ لیتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اور دیگر اعضاء سے دوسرے اعمال کیا کرتے ہیں، ہم انجام دیتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو نیت جو ہے اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ اور محدثین حضرات جو ہیں انہوں نے اپنی جو کتابیں شروع کی ہیں تو تقریباً سب نے ابتدا میں جو سٹارٹ کیا ہے اپنی کتاب اسی حدیث سے کی ہے، یعنی پڑھنے سے پہلے استاد کو بھی اور شاگرد کو بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں، ایک عظیم کام حدیث کا، کس لیے کر رہے ہیں؟ لوگوں کے دکھاوے کے لیے تو نہیں، یا اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں۔ تو یہاں ایک بات ذہن میں رہے حدیث سے متعلق کہ یہاں یہ فرمایا کہ عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو پہلے عمل کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے، عمل بھی سنت کے مطابق ہو، پھر نیت صاف ہو تو اس کا فائدہ ہوگا۔ یہ نہیں کہ ایک آدمی کام غلط کرے اور نیت اس کی اچھی ہو تو اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ مثلا ایک آدمی ہے، وہ کہتا ہے کہ جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، مالدار لوگ، انہوں نے کرپشن کیا ہوا ہے اور لوٹ مار کا مال ان کے پاس جمع ہے، اب میں ایک کمیٹی بنا لیتا ہوں اور راتوں کو رات ان کے گھروں پہ میں حملہ کروں گا، ان سے پیسے نکالوں گا اور غریبوں میں تقسیم کروں گا۔ بظاہر ان کی نیت تو درست ہے کہ غریبوں کے ساتھ مدد کرنا چاہتا ہے، لیکن ظاہر بات ہے کوئی عقل مند اس کام کو صحیح نہیں سمجھے گا۔ تو لہٰذا عمل کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ بعض کے لوگ حضرات جو ہیں کام غلط کرتے ہیں، قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف، ان کو نصیحت کی جائے تو کہتے ہیں کہ بھئی ہماری نیت صاف ہے۔ تو خالی نیت کا صاف ہونا یہ کافی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ذہن میں رہے کہ
نیت جو ہے یہ دل کے ارادے کا نام ہے، نیت دل کا ارادہ، تو زبان سے کہنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ مثلا امام مسجد میں رکوع میں چلے جاتا ہے، اب ایک شخص بعد میں آیا ہوا ہے تو ظاہر بات ہے نمازی کے لیے آیا ہوا ہے تو دل میں نیت ہونی چاہیے اللہ اکبر کہہ کے نماز میں شریک، لیکن اب یہ کھڑا ہوا ہے پھر کہہ رہا ہے کہ انی وجہت پڑھ رہا ہے، پھر کہتا ہے کہ میں نیت کرتا ہوں فلان کی لمبی اتنے میں وہ رکوع سے اٹھ جاتا ہے امام اور رکعت چلی جاتی ہے، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دل کے ارادے کا نام ہے، باقی زبان سے اگر کوئی پڑھے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، یاد دہانی ہوتی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ نیت کہتے ہیں دل میں جو ارادہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ تو اخلاص جو ہے سب سے بڑی اہم چیز ہے، بنیادی چیز ہے، کیونکہ جب تک نیت صاف نہ ہو، عمل خالص اللہ کے لیے نہ ہو، تو اس وقت تک وہ عمل مقبول نہیں ہوتا۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ ہر ایک انسان کو ہر وقت مستحضر رکھنا چاہیے کہ میرا جو بھی عمل ہو وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص دنیا سے اس حال میں جدا ہو کہ خدائے وحدہ لا شریک کے لیے اس کا اخلاص ہو اور نماز پڑھتا ہو، زکوٰۃ دیتا ہو، تو اس حال میں اگر جدا ہو اور خدا اس سے راضی ہو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا ایمان کیا ہے؟ تو فرمایا کہ اخلاص۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن کا حاکم بنا کر بھیجا، تو میں نے عرض کیا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحتیں فرما دیجیے۔ آپ نے فرمایا اپنے دین میں اخلاص رکھو، تھوڑا سا عمل بھی تمہارے لیے کافی ہوگا۔ صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خوشخبری ہے اخلاص والوں کے لیے، یہ حضرات ہدایت کے چراغ ہیں جن کی وجہ سے ہر سیاہ فتنہ جو ہے وہ ہٹ جاتا ہے۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن دنیا حاضر کی جائے گی سارے لوگوں کو، اس میں جو کچھ اللہ کے لیے ہوگا اس کو الگ کر لیا جائے گا اور باقی جو ہے وہ قبول نہیں ہوگا۔ بہرحال اخلاص سب چیزوں سے اہم ہے اور قابل تحصیل چیز ہے، اور یہی اخلاص والے ہیں جن پر شیطان کا داؤ نہیں چلتا، اور تھوڑا سا عمل جو ہے اخلاص کے ساتھ اس کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اسی لیے تو حدیث میں آیا ہے کہ صحابہ کو برا بھلا مت کہو، کیونکہ اگر ایک مٹھی گندم خرچ کریں اور تم خود کے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو، اس کی برابر نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ ان کے اندر اخلاص ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ اخلاص جو ہے نا ایک کش ثقل کی طرح ہے، تو آپ جانتے ہیں کش ثقل جتنی زیادہ ہوگی اس کا چیز کا وزن جو ہے وہ اتنا زیادہ ہوگا، اور جتنا کش ثقل کم ہوگا تو اس چیز کا وزن جو ہے وہ بھی کیا ہوگا، اتنا ہی کم ہوگا۔ تو آپ یوں سمجھیں کہ شریعت اس میں ایمان اخلاص جو ہے یہ آپ یوں سمجھیں کہ آپ کے عمل کے لیے کش ثقل ہے، اس میں جتنا عمل اللہ کے لیے ہوگا، اخلاص جتنا ہوگا، تو ظاہر بات ہے کہ اس چیز کا وزن جو ہے وہ بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ تو بہرحال حدیث ایک تو امتحان پاس کرنا ہے، لیکن صرف امتحان پاس کرنا مقصود نہ ہو، بلکہ انما الاعمال بالنیات، زندگی کے ہر عمل میں ہم اس حدیث کو مد نظر رکھیں کہ ہم نماز پڑھیں تو صرف اللہ کے لیے، روزہ رکھیں تو صرف اللہ کے لیے، لوگوں کے دکھانے کے لیے نہ ہو کہ باہر جا کے ہم کہیں روزہ ہے اور گھر کے اندر آ کر ہم کھائیں، اس طرح نہ ہو۔ زکوٰۃ جو ہے دے دیں تو اللہ کے لیے، صدقہ دے دیں تو اللہ کے لیے، تصویر نکالنا مقصود نہ ہو، سوشل میڈیا پر دینا مقصود نہ ہو، کسی کے ساتھ احسان کریں، گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، تو صرف اور صرف کیا